نہیں میرے پاس مت آنا، اگر کوئی میرے پاس آیا تو میں مار دوں گی خود کو، جاؤ جاؤ یہاں سے سب چلے جاؤ۔ وہ ہاتھوں میں کانچ کا ٹکڑا لیے چیخ چیخ کر بول رہی تھی، جبکہ اس کے گھر والے اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر بے بسی سے رو دیے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی، جبکہ اس کے پتی کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، جس کے ہوتے ہوئے اس کی پتنی کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، پھینک دو یہ کانچ، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ اپنی ماں کی کیوں نہیں مان رہی ہیں؟ آپ تو کسی کی بات سے انکار نہیں کرتی تھی، آپ اتنی ضدی تو نہیں تھی۔ وہ اس کے نزدیک جاتے ہوئے بے بسی سے بولی، جب وہ پھر سے چیختے ہوئے انہیں خود سے دور جانے کو کہنے لگی۔ دل میں ہزاروں درد اور وحشتیں لیے اس کی طرف بڑھی۔ ریلیکس میری جان، آپ ڈرو مت، کوئی آپ سے پاس نہیں آ رہا۔ جبکہ وہ ویسے سے چیخنے چلانے لگی، اس نے کہا، دور رہیں سب مجھ سے، اور آپ بھی نہیں ہوں میں آپ کی جان، میں گندی ہو گئی ہوں، میں آپ کے لائق نہیں رہی، سب نے مجھے میلا کرا اور گندا کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی اچانک سے خاموش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی تکلیف محسوس کر کے میں نے درد سے سرخ لال ہوتی اپنی نم آنکھیں بھینچ لیں۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ فوراً اس کی طرف بھاگے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے سوئے تھے۔ ہر کسی کا دل اس دیوی جیسی معصوم دل لڑکی کی تکلیف پر رو دیا۔ سب کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہے، مگر جب میں اس کے قریب گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ تو زندگی میں کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں روزمرہ کے جھنجٹ میں استھائی روپ میں ہم بھول جاتے ہیں، اور وقت کی دھول کچھ ایسے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن پھر اچانک حالات میں ہمیں ایسے موڑ کر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھولا ہوا دکھ کوئی یوں یاد آنکھوں میں سامنے پوری شدت سے تازہ ہو جاتی ہے۔ تب ورتمان کا پرتیک دریہ اپنا سوندریہ کھو دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنی کہانی سنانے بیٹھ جائیں تو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ بھلا آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتہ میں میری فیملی میں کیسے کیسے دکھ اور درد سہے ہیں جو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ میرے سسر کو بہت پہنچے ہوئے بزرگ سنت سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ کوئی چمتکاری سنت ہے۔ ہمارے گاؤں میں پہلی رات کی دلہنوں کو ساری رات سسر کے کمرے میں چھوڑا جاتا، اور شادی کے پہلے مہینے میں ہی لڑکی پیٹ سے ہو جاتی، اور سارے گاؤں میں میرے سسر کی واہ واہ ہونے لگتی کہ لڑکی کا علاج کیا اور لڑکی پیٹ سے ہو گئی۔ اور جب میری بہن کی باری آئی تو میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر سب بیکار ثابت ہوا، اور شادی کے اگلے دن جو ہوا سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام نیلو ہے، میرا سبند ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی، میں، میرے ماں باپ، ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی۔ ہماری دنیا ایک دوسرے کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ زیادہ باہر جانا، سوشل ہونا مجھے پسند بھی نہیں تھا، اور نہ ان سب کی اجازت تھی۔ بس اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول۔ جب کالج میں آ گئی تب بھی چہرے پر دوپٹہ باندھ کر کالج جاتی، اور کالج سے گھر میرے کوئی دوست بھی نہیں تھے، نہ میں پڑھائی کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی دکھاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے بابا نے خاندان والوں کے ورودھ کو چھوڑ کر مجھے پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں اپنے باپ کا سر نیچا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں خاموش مزاج تھی، مگر ہر چیز پر گہری نظر رکھتی تھی، اور خاموشی سے ہر چیز کا تجربہ کرتی تھی۔ مگر میری بہن کا لینا بہت زندہ دل ہنسمکھ لڑکی تھی، سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، کیونکہ ہمارا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ جیسے ہی میں 20 سال کی ہو گئی، میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی۔ ہمارا ایک گاؤں تھا جو کہ بہت پچھڑا ہوا تھا، کوئی شادی ہو یا غم، ہمیں دونوں حالات میں گاؤں جانا پڑتا تھا۔ صرف ہمیں نہیں بلکہ جس شہر میں ہمارے دوسرے رشتہ دار ہوتے تھے، سبھی ان موقعوں پر گاؤں آ جاتے تھے۔ اندر ہی اندر سب ان رسم و رواجوں سے تباہ تھے، مگر کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ بس برسوں سے جو رسمیں چلتی آ رہی تھی ویسے ہی چل رہی تھی۔ ان میں کافی لوگ پڑھے لکھے اچھے عہدوں پر سیٹل ہو چکے تھے، مگر آج تک کوئی یہ رسم و رواج کا کوئی بدل نہ سکا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہمارے ماں باپ بھی ان رسموں کا پالن خوشی خوشی کرتے تھے، مگر میرے جیسی نوجوان نسل پریشان نظر آتی تھی۔ وہ اپنے پیروں کی بیڑیاں توڑنا چاہتی تھی، مگر افسوس ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر نوجوان نسل اس رسموں کو بھلا کرتے تو میں دوشی ہو جاتی تھی، انہیں خوب کوسا جاتا۔ مجھے گاؤں کو پسند تھا، مگر گاؤں کے لوگ میں آنکھ نہیں بھاتے تھے۔
میری اور میری چھوٹی بہن کی منگنی ہماری پرمپرا کے انوسار بچپن میں ہی پکی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بابا کے دوست، جنہیں ہم پیار سے بابا جی کہتے تھے، انہیں بابا کے بیٹوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑنے والی تھی۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بابا جی یعنی میرے ہونے والے سسر گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کا رہنا ہمیشہ سے ہی گاؤں میں ہی تھا۔ انہوں کے دونوں بیٹے زمین سنبھالتے تھے۔ میرے بابا کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہنے آئے تھے۔ جب گاؤں میں چھٹیاں میں جاتی تھی تب میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں شادی ہو کر جا رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ یہ سوچ مجھے پریشان کر دیتی تھی، مگر میں نے سب اپنے ایشور پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں جب میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی، میری اندریاں مجھے بول رہی تھی کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مگر میں خود کو دلاسا دیتی اور اس خیال پر جھٹک دیتی تھی۔ ماں کی خواہش تھی کہ دونوں بہنیں کی شادی ایک ساتھ کی جائے تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، مگر سسر جی نے کہا کہ ابھی ببلو شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، فی الحال صرف بھیرو کی شادی کریں گے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی، جبکہ میری چھوٹی بہن لینا بہت خوش ہو گئی۔ وہ کہتی تھی پہلے تمہاری شادی ہو جائے تاکہ مجھے معلوم ہو گاؤں میں ہمیشہ کے لیے رہنا اور ان لوگوں کے ساتھ نبھانا مشکل ہے، یہ آسان ہے۔ مجھے اپنی بہن پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو مجھے ٹینشن میں دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہی تھی، اور اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اتنا پڑھنے لکھنے جاب کرنے کا فائدہ کیا، جو ان سب کی سوچ اور پرمپرا ہی نہ بدل سکی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی، جاب کرنا چاہتی تھی، مگر اس خاندان میں جہاں پڑھائی کی اجازت مشکل سے ملتی ہو، وہاں پر جاب کرنا تو ناممکن تھا۔ شادی کی تیاریاں پوری ہو گئیں، اب ہمارے گاؤں جانے کی باری تھی۔ وہاں پر شادی ہوتی تھی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو جس بات کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے سسر کے گاؤں والے پر بہت سے چمتکاری اپکار تھے۔ لوگ ان کو کوئی پہنچا ہوا سنت سمجھتے تھے۔ جب بھی کسی کو شادی ہوتی تو ہونے والے دلہن کو میرے سسر کے پاس چھوڑ جاتے، تاکہ سسر رات میں دلہن کے سامنے بیٹھ کر کچھ منتر پڑھے اور دلہن پوتر اور سنسکاری بن جائے اور جلدی پیٹ سے ہو جائے، اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ پیٹ سے ہو جاتی اور پورے سسرال میں ان کی واہ واہ ہوتی، اور سب سمجھتے ایسا میرے سسر کی آشیرواد اور ان کے پڑھے ہوئے منتروں کی وجہ سے ہوا، اور سب سسر کو کوئی پہنچا ہوا سنت سمجھتے۔ جب میری باری تھی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب مجھے پتی کے کمرے کی بجائے سسر کے کمرے میں لے جایا گیا تو میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ ایسا کوئی چمتکار نہیں ہوتا، اور کسی کی بھی جوان لڑکی کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر اس بات کا کون سمجھتا ہے۔ اگر میں کچھ بولنے لگی تو میری پڑھائی کو ہر بار نشانہ بنایا جاتا کہ چپ چاپ کرو، پڑھ لکھ کر لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا بھی تھا بلویر کو کہ مت پڑھاؤ بیٹیوں کو، مگر یہ ہماری سنتا کب ہے۔ ہر بار میرے کچھ بولنے پر بابا کو باتیں سنائی جاتی اور بابا بیچارے کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے۔ میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا سب کے سامنے شرمندہ ہو، ان کا سر شرم سے جھکے، اس لیے میں اکثر کسی بات کو ناپسند کرنے کے باوجود چپ ہو جاتی تھی۔ میری شادی کے وقت بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو نیلو بیٹا، میں نے سب کو ناراض کر کے تم دونوں بیٹیوں کو پڑھایا۔ میں چاہتا تھا میری بیٹیاں سمجھدار اور پڑھی لکھی ہو جائیں، انہیں صحیح غلط کا پتہ لگ جائے۔ اب میری اس سمجھداری کو میرے لیے سزا بننے مت دینا۔ تمہارے سسر بہت سخت مزاج کے ہیں، ان کے سامنے چپ ہی رہنا، اگر کچھ بھی بولا تو ہر بار تمہاری پڑھائی کی کو ہی الزام ٹھہرایا جائے گا اور مجھے بدنام کیا جائے گا۔ ان لوگوں کی جو بھی رسمیں ہیں انہیں چپ چاپ کر کے دینا۔ تمہارے کچھ بھی کہنے سے وہ لوگ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، الٹا تمہارا جینا دلہر کر دیں گے۔ میری بیٹی پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اپنے باپ کی بات سمجھ گئی ہوگی۔ بابا کی بات پر میں نے سر ہلایا، مگر جب بابا چلے گئے تو میں گھنٹوں روتی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری زندگی میں؟ مجھے صحیح غلط کی پہچان کرا کر چپ رہنے کو کہا گیا تھا۔ ہر غلطی، ہر جرم پر اپنے ہونٹ سے بھی
نے حکم سنایا گیا تھا کہ اس پڑھائی کا کیا فائدہ تھا جو میرے کسی کام نہ آئے، اور الٹا مجھے پتہ بھی ہو سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مجھے تو اچھی گاؤں میں گنوار لڑکیاں تھیں، انہیں جو بھی کچھ بھی کہا جاتا چپ چاپ ہنسی خوشی کر لیتی، کیونکہ انہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں تھی، کیونکہ وہ شکشا جیسے زیور سے ونچت تھی۔ اس بات کو غلط ماننے کے باوجود بھی میں نے اپنے ہونٹ سل لیے اور چپ چاپ سسر کے کمرے میں آ گئی۔ اب جو اندر بیت رہا تھا وہ تو میرا ایشور ہی جانتا تھا، مگر مجھے خاموش رہنا تھا۔ اب میں گھونگھٹ میں سسر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سسر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ جو گھونگھٹ میرے پتی کو اٹھانا تھا وہ میرا سسر اٹھا رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کے اوپر نہیں کہ میرا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ تبھی سسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لگا بس اب سب ختم ہو گیا، یہ ڈھونگی آدمی مجھے برباد کر دے گا، یقیناً یہ لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوگا۔ اب میں کیا کرتی؟ چیختی چلاتی یا اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی؟ میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی جب سسر نے، میں بے بس دبی دبی آواز سے سسکتی رہی تھی، میری پڑھائی نے میرا منہ بند کر دیا تھا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اور سمجھدار ہونے کے باوجود بھی مجھے خاموش کرا دیا گیا تھا۔ بے فضول کی پرمپراؤں میں پری ہر طرح جکڑی گئی تھی، اتنی مجبور تھی کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی نہیں بول سکتی تھی۔ میرا دل خون سے آنسو رو رہا تھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، دماغی تکلیف اور جسم کی تکلیف دونوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر مجھے خاموش رہنا تھا، کسی اس بات کی ذکر نہیں کرنا تھا کہ اس کمرے میں اندر کیا ہوا، مجھ پر کیسا ظلم ڈھایا گیا۔ یہ راز اب مجھے اپنے سینے ہی دفن کرنا تھا۔ میں سب سن ہو چکی تھی، پہلے دن ہی اتنا کچھ برداشت کر لیا تھا، اب کسی چیز کی خواہشیں نہیں رہی تھی، بس اندر ہی اندر ایک ہی خوف کھایا جاتا تھا اور دماغ میں بس اپنی معصوم بہن لینا کا چہرہ گھومتا رہتا کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی، وہ تو بہت نازک اور ڈرپوک ہے۔ شادی کے 1 مہینے میں ہی پیٹ سے ہو گئی اور سب بہت خوش ہو گئے، مگر میرے سارے جذبات مر گئے تھے۔ خوشی کیا ہوتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میرے سارے دن میں سوچتی رہی ایک جیسے گزرتے تھے۔ میرا پتی بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بس گھوم پھر کر میری سوئی ہی وہی اٹک جاتی تھی۔ یہ آگیانتا بھری رسم و رواج اب میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، گاؤں کے رہن سہن کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا۔ مائکے جاتی تو بابا مجھ سے پوچھتے کہ تم خوش کیوں نہیں لگتی ہو، اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں بس پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہتی کہ میں خوش ہوں، اور اپنی بہن کی طرف دیکھتی جاتی اور ہر وقت بولتی رہتی، چہکتی رہتی، سارے گھر میں اسی کی وجہ سے رونق لگی رہتی۔ میں اسے ہنستا مسکراتا دیکھ دل سے اس کے لیے دعا کرتی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہے، مگر ایشور سے لگائی کچھ امیدیں پوری نہیں ہو پاتی، وہ بڑی بے دردی سے رد ہو جاتی ہیں۔ شاید اس میں بھی ایشور کی طرف سے کوئی بھی بہتری ہوتی ہوگی۔ اب مجھے آخری مہینہ چل رہا تھا اور میں ہر صبح ایشور سے سامنے کھڑی ہو کر پرارتھنا کرتی کہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، کیونکہ میں جانتی تھی اس خاندان میں بیٹیوں کا کوئی بھوشیہ نہیں ہے۔ اور جب میری ڈلیوری کا وقت آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ تب مجھے دائی نے بتایا کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، مگر میں نے جب اپنی معصوم بیٹی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کی شکل لینا سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر خود سے ایک وعدہ کر لیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں ہرگز اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اسی بیچ گھر میں لینا کی شادی کے بارے میں ہونے لگی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میں ماں سے کہتی رہی، ماں پلیز لینا کے ساتھ ایسا مت کریں، اب بھی وقت ہے، نہ کریں یہ شادی، توڑ دیں یہ رشتہ۔ اور ماں کو ساری داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر ماں نے میری ایک نہ سنی۔ انہیں لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہی ہوں، جھوٹی کہانی گھڑ رہی ہوں تاکہ لینا کا رشتہ ادھر نہ ہو۔ ماں نے کہا، بیٹا بچپن کی امنگ ہے، وہ تمہارے دیور کی، اب اگر منگنی توڑیں گے تو تم نہیں جانتی ہمارے یہاں کیسا ہنگامہ برپا ہوگا۔ لینا کا
मंगेतर कोई खतरनाक कदम उठाएगा, लोग उसे भड़काएंगे और वह कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा। तुम नहीं जानती, ये मामले बहुत नाजुक होते हैं, माँ मुझे समझा रही थी। मैंने माँ से कहा, बेटियाँ भी तो नाजुक होती हैं। इतना कहकर मैं वहाँ से रुकी नहीं और छत पर चली गई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। लीना दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसे वे विदा करके घर लाए और जब मेरी बहन का टाइम आया तो मैंने यह रस्म करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उस रस्म की हकीकत जानती थी। लेकिन घरवालों ने ज़बरदस्ती बहन को ससुर के कमरे में छोड़ दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ बाबा मुझे आंखें दिखाते रहे और पति ने डांट कर चुप करवा दिया। मेरा ससुर सारी रात मेरी बहन के साथ वह करता रहा जो उसने मेरे साथ किया, तो शायद हर लड़की के साथ करता होगा। कितना तकलीफ़ होता होगा। देर वक्त था, मेरी मासूम बहन ये सब कैसे बर्दाश्त करती रही। उसे तो कांटा भी चुभता था तो शोर मचा देती। सारी रात ना जाने वह किस हाल में हो रही होगी। यह सोचकर मैं सारी रात जागती रही। जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में चक्कर काटती रही। माँ बाबा भी आज यहीं रुक गए हैं। हमारा अपना पुश्तैनी घर भी गांव में बाबा के दोस्त यानी हम दोनों बहनों के ससुर के घर के साथ ही जुड़ा हुआ था। हम पर ऐसी क़यामत टूटी तो बताया नहीं जा सकता। जब बहुत देर हो गई और लीना कमरे से बाहर निकली, ससुर शर्मिंदा से बाहर आए और बोले कि मालूम नहीं लीना को क्या हुआ, वो बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही। सब अंदर की तरफ भागे। लीना पर पानी की छींटे मारे तो लीना उठ खड़ी हुई, मगर उसका अंदाज अजीब। वह सिपन लिए हुए था, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लीना ने कांच उठा लिया और बोली, कोई मेरे पास ना आए। बाबा मैं और लीना का पति सब उसे समझा रहे थे, मगर लीना किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी और तभी वह धड़ाम से गिर गई। उसके हाथ से कांच का टुकड़ा गिर गया। लीना फिर से बेहोश हो गई। सब उठने की कोशिश कर रहे थे, पानी की छींटे फिर से मार रहे थे, मगर मैं सदमे में एक जगह जम गई। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे किसी की अनहोनी का गुमान हो रहा था, किसी अनहोनी में से डरती थी। जब सब इधर उधर भाग रहे थे और माँ बाबा लीना की हालत देखकर तड़प रहे थे और मैं मरे हुए कदम उठाती हुई ना जाने कैसी लीना के पास गई। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। लीना आखिरी सांस से ले रही थी। उसे जरा सी आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, माँ बाबा की तरफ देखा और हमेशा के लिए ये आंखें बंद कर ली। लीना की आंखें बंद हुई तो इधर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो गया, मगर मैं जिंदा थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जान नहीं बचा पाई। उनके रस्मों रिवाज जीत गए थे और एक बेजुबान लड़की हार गई थी। मुझे लग रहा था मैं अपनी बहन की मुजरिम हूँ। सारे घर में कोहराम मच गया जब बहन की डोली की बजाय उसकी अर्थी उठी। हर आँख नम थी। दुल्हन बनी मेरी बहन को अब सफ़ेद कफन पहना दिया गया था। उसके हाथों में मेहंदी से बने बेल बूटे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर अब उनकी खूबसूरती फीकी पड़ती जा रही थी। मेरे बाबा सख्त सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लीना को हो क्या गया था। हम इसी सदमे में चपट में थे। जब मेरे ससुर ने बहाना लोगों के सामने छोड़ा और ऐलान करते हुए कहने लगे, बलवीर की लड़की ने जहर खा लिया और हो सकता है किसी और को पसंद करती थी, क्योंकि शहर में रहती है, वहाँ पढ़ती थी, ज़रूर किसी के साथ चक्कर था। ससुर की बातें सुनकर मेरे माँ बाप जो पहले ही सदमे में थे, अब सदमे से ढेर गए थे। मुझे इतना गुस्सा आया, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। मैंने चीख कर ससुर का सच सबके सामने जाहिर किया और बताया कि ये आदमी झूठा है, झूठ बोलकर सबके गुमराह करता है। इसका पास कोई चमत्कारी ताकत नहीं है। ये पहली रात को दुल्हनों के कमरे में रस्सी से बांधता है और उनका मुंह बंद करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। ये सब इसकी अय्याशियों का खजाना है। इस सज्जन चेहरे के पीछे एक ढोंगी और अय्याश चेहरा है। मैंने सबको सच बता दिया और छुपा हुआ है। जो लड़कियों को इजाज़त तो से खेलता है और मुंह खोलने की इजाज़त यहाँ किसी की लड़की को नहीं, और लड़कियों को धमकाता है कि अगर सच किसी को बताया तो मैं तुम लोगों के घर को बर्बाद हो जाएगा।
کوئی بھی تم لوگوں کی بات پر یقین نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس وحشی درندے نے اپنی بہو تک کو نہیں بخشا۔ یہاں کی لڑکیاں سادہ ہوتی ہیں اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کا سچ آج تک کسی کے سامنے نہیں آ سکا۔ جب اس میرے ساتھ یہی کیا، اور یہاں تک کہ میں نے بہت بار بابا سے ماں بتانے کی کوشش کی، اور ماں کو تو صاف شبدوں میں بتایا، پھر مگر ماں نے کو ہمیشہ یہی لگتا کہ میں گاؤں کے میں خوش نہیں ہوں، اس لیے من گڑھن کہانیاں بنا رہی ہوں۔ آج اگر میری ماں میری بات یقین کیا ہوتا تو لینا موت کے منہ نہ آتی۔ اب سب ختم ہو گیا، سب تباہ ہو گیا۔ اگر اب بھی ساری لڑکیاں گواہی دیں تو ان کے ساتھ یہ آدمی کیا ظلم کر چکا ہے، تو آئندہ کوئی لڑکی اسے ظلم کا نشانہ نہ بنے اور کوئی لینا نہ ماری جائے۔ سبھی مرد عورتیں ہکا بکا کھڑی میری باتیں سنتے جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ کے چہرے پر حیرانگی تو کچھ لوگ کے چہرے پر غصے کے بھاؤ تھے۔ اسی وقت میرا پتی آگے بڑھا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا لے جانے لگا اور بولتا جا رہا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے دیوتا جیسے باپ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ میرا پتی مجھے گھسیٹ رہا تھا جب ایک لڑکی آگے بڑھی اور اس نے چیخ کر کہا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، یہ آدمی بہت برا ہے۔ نیلو نے جو کہا ایک ایک شبد سچ ہے۔ تبھی سب لڑکیاں ایک زبان ہو کر بولنے لگیں اور میں حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ایک بار بولنے پر سب کو ہمت آ گئی تھا۔ یہ سب لینا کا انجام دیکھ کر دہل گئی تھی اور ہمت کی تھی۔ سب کی گواہی ملنے پر اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس گھٹیا انسان کے چہرے سے نقاب گر گیا تھا، اس کا نیچا چہرہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ تب سب لوگ غصے سے پاگل ہو گئے اور سب لڑکیوں کے پتیوں نے اور بڑے بزرگوں نے میرے سسر پر حملہ کیا، اسے بے دردی سے مارنے لگے۔ تبھی کسی نے علاقے میں پولیس کو خبر دے کر بلایا اور پولیس کو ساری حقیقت بتائی۔ پولیس بھی کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، لینا کی لاش سامنے پڑی تھی۔ پولیس نے میرے سسر کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سب حیران پریشان تھے۔ میرے ماں باپ کو بار بار گھسی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی ایک کونے میں بیٹھ کر ششک کر رہا تھا اور میرے اندر عجیب سی جنگ جاری تھی۔ دل کر رہا تھا سب تہس مہس کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ سچ تو یہ ہے آج مجھے میرے ماں باپ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ان کو تو بس بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، انہیں ودا کر کے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ ان کو اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ آگے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے، کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک اکیلی لڑکی کو ساری رات غیر مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند کیا جائے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا؟ نہ تو افتخار کی ایک دو لڑکیاں پہلے مہینے میں امید سے ہو گئیں، کیونکہ چھوٹی عمر میں لڑکیاں کی شادی ہوتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے لڑکیاں جلدی امید سے ہو جاتی تھیں۔ خود سے ہی یہ مان لیا گیا کہ اس میں سے میرے سسر میں کوئی چمتکاری طاقت ہے۔ اب میرا سسر جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا، کوئی بھی اسے ملنے نہیں جاتا تھا۔ سسر کی اولاد بھی باپ کی حرکت سے شرمندہ تھے اور لوگوں کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے سب کچھ بیچ بچا کر شہر کی شفٹ ہو گئے تھے۔ میرا پتی مجھ سے معافی مانگتا اور اپنی بیٹی کے بھوشیہ سے ڈرتا تھا۔ اپنی بیٹی کو اچھا ماحول دینے کے لیے اس نے شہر میں گھر لے لیا اور شہر میں ہی کاروبار شروع کیا۔ میرے ماں باپ لینا کے غم میں کے اندر ہی اندر گھلتے رہے اور مجھ سے بولتے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو مجرم ہیں۔ میری ماں لینا کا غم لے کر اس دنیا سے چلی گئی اور میں اندر ہی اندر یہ غم کے لیے زندگی کی ظلموں اور الجھ گئی، مگر آج بھی یہ غم تازہ اور لینا کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو لینا یاد آتی ہے۔ وہ بالکل لینا جیسی ہی دکھتی ہے، بس ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ ان کے نصیب لینا جیسا نہ ہو۔ میری ان ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بیٹیوں پر رحم کریں، دیکھ بھال کر کے انہیں ودا کریں۔ کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیڑ بکری کی طرح ودا کر دیتے ہیں اور بعد میں بیٹیوں کا ایسا انجام ہوتا ہے کہ انہیں بے فضول کی رسم و رواجوں پر، پرمپراؤں پر میں بھیٹ معصوم لڑکیاں چڑھ جاتی ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کیا کبھی اس
बेकार रस्मों से रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा? शायद ऐसा कानून कभी नहीं बनेगा। अगर बन भी जाए तो कोई भी उसके हिसाब से नहीं चलेगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो सब लड़कियों के नसीब अच्छे करें, उन्हें हवस परस्त हैवानों से सुरक्षित रखें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी कहानी से आपको क्या सीख मिली है? दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।